وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں ہرگز یہ نہ سمجھے کہ ان پر جو ہے تکلیف نہیں پہنچے گی۔ جو ظلم کر رہے ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن جو ہے ان کے ظلم کو جو ہے ان ظالموں کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ختم کرے۔ میرے بھائی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان کسی انسان کی ایک بالش زمین کا جو حصہ ہے، ایک بالش زمین بھی اگر کسی انسان کا اگر کوئی ناحق اگر مان لے گا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طواف بنا کر اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ خالی ایک بالش زمین کا اگر یہ مسئلہ ہے تو میرے بھائی، جو لوگ جو ہے ظلم کرتے ہیں، جو مظلوموں پر، جو کمزوروں پر جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کیا نہیں کریں گے؟ نہیں کہ بھئی انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ میرے بھائی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، تورات میں یہ لکھا ہوا تھا۔ کس میں؟ تورات میں یہ لکھا ہوا تھا، جو دنیا کے اندر جو ظلم کرتے ہیں، کل قیامت کے دن ایک فرشتہ جو ہے پل صراط کے راستے پر کھڑا ہو جائے گا، اور اس ظالم کو جس نے دنیا میں جو ظلم کیا تھا، وہ فرشتہ کہے گا جس نے دنیا کے اندر ظلم کیا تھا، یہ پل صراط کے راستے سے وہ ہرگز وہ ظالم نہیں گزریں گے۔ کل قیامت کے دن جس نے دنیا میں ظلم کیے، جو ظالم جو دنیا میں ظلم کیے ہیں، کل قیامت کے دن جو ہے وہ ظالم جو ہے پل صراط کے راستے سے ہرگز نہیں گزرے۔ اس لیے میرے بھائی، ظلم کرنے سے بچے۔ کس سے بچے؟ ظلم کرنے سے بچے۔ ظلم کس کا معنی ہے؟ یہ کمزور پر جو ہے، طاقتور جو ہے ظلم کرتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، ماں باپ جو ہے اپنے بچوں پر جو ہے ظلم کرتے ہیں۔ میرے بھائی، اسی کا نام ظلم ہے۔ اور کیا ہے؟ طاقتور، جس کو اللہ نے طاقت دی، جس کو اللہ نے پاور دیا، جس کو اللہ نے جو مال و دولت دیا، اپنے مال و دولت کے گھمنڈ پر، اپنے طاقت کے گھمنڈ پر، اپنے عہدے کے گھمنڈ پر جو ہے قوم پر جو ظلم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے انشاءاللہ اسے ضرور اس کی پکڑے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو انسان دنیا میں جو ہے جو ظلم کرتے ہیں، میرے بھائی، دنیا میں ایسے بھی جو ہے 5 انسان ہیں جن کا اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا ہی کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ دنیا ہی میں ہوتی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں اگر انہیں سزا نہیں دے گا تو جو ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں سزا دے گا۔ یہ 5 لوگ کون ہیں؟ پہلا وہ حاکم، جس کو وہ قوم کا حاکم جس کو اللہ تعالیٰ نے حکومت دی، پھر وہ جو ہے وہ حاکم جو ہے لوگوں کے پاس جو اپنے حقوق لیتا ہے اور لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ پہلا کون ہے بھائی؟ پہلا وہ حاکم جو لوگوں کے پاس سے اپنے حقوق لے لیتا ہے، پہلا اپنا حقوق لے لیتا ہے، اور جب لوگوں کو حق دینے کا وقت آتا ہے تو لوگوں کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کرتا۔ اور دوسرا وہ قائد جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ایک امیر بنایا، مثال کے طور پر جو ہے ایک گاؤں کا امیر بنایا، یا ایک محلے کا امیر بنایا، یا جو ہے ایک جو ہے محلے کا ایک ذمہ دار بنایا، یا جو ہے ایک گاؤں کا ذمہ دار بنایا، اور لوگ جو ہے اس کی اتباع کرتے ہیں، وہ قائد کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، مگر جب ایک فیصلہ اس کے سامنے آتا ہے، ایسا فیصلہ ایک طاقتور کا اور ایک کمزور کا جب فیصلہ آتا ہے تو وہ جو ہے ان دونوں کے درمیان کا جو ہے وہ فیصلہ صحیح نہیں کر پاتا، ان لوگوں کا فیصلہ حق پر نہیں کرتا۔ تو یہ دوسرا قائد ہے جو ہے اللہ تعالیٰ جن پر جو ہے غضبناک اللہ تعالیٰ اپنا غصہ کریں گے۔ اور تیسرا وہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے امیر بنایا، مثال کے طور پر جو ہے ایک مرد ہے، مرد جو ہے اپنے بیوی کا بھی امیر ہے اور بچوں کا بھی امیر ہے، بیوی کا بھی امیر ہے، بچوں کا بھی امیر ہے،
اب وہ جو گھر کے اندر جو شوہر ہے، گھر کے اندر جو باپ ہے، نہ شوہر اپنی بیوی سے اللہ کی اطاعت کے لیے بھی نہیں کہتا، اور باپ جو ہے اپنی اولاد کو اچھی تربیت بھی اگر نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر غضبناک ہو جاتے۔ اس لیے میرے بھائی، ہم کو کیا چاہیے کہ ہم جو ہے ہماری بیوی سے کہیں کہ جو ہے نماز پڑھو، قرآن مجید کی تلاوت کرو۔ شوہر کا حق ہے یہ بیوی پر، خالی شوہر کا حق یہ نہیں کہ بیوی کو جو کما کو لا کو دلا کھا لے کرو، پکا لے کرو، یہ نہیں میرے بھائی۔ اس کے علاوہ بھی شوہر کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی سے کہے کہ وہ نماز پڑھے۔ شوہر پر یہ حق ہے کہ جو ہے وہ گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ میرے بھائی، یہ سب کیا ہے؟ شوہر کے حق ہے۔ اور ایک باپ ہے، اپنی اولاد کو تربیت اچھی کرنی چاہیے۔ کیا اولاد کو کہنا چاہیے کہ تو جو ہے مسجد کو جا کے نماز پڑھ اور قرآن مجید کی تلاوت کر۔ میرے بھائی، یہ جو ہے باپ کا حق ہے اولاد پر۔ ہم لوگ کیا کر دی نہیں، جو ہے میری بیوی بچہ کو خالی کما کو ڈالنے کو رہنا، خالی کھا لے کو رہنے کو سمجھتی ہم لوگ۔ نہیں بھائی، آج یہ نہیں ہو رہا سو، یہ چھوڑا سو۔ بابا صبح کو گیا تو شام کو چارہ سو، بابا کمانے صبح کو گیا تو کب آ رہا انہیں؟ شام کو چارہ۔ اس لیے میرے بھائی کیا ہے، بیوی پر بھی جو دھیان دیں، اور جو ہے ہماری اولاد پر بھی ہم جو ہے دھیان دیں۔ یہ تین ہو گئے۔ اور چوتھا وہ شخص جو ایک مزدور کو کام پر لے کر آیا، کام پورا مکمل کرا لیا، مگر وہ مزدور کی اس نے پوری مزدوری نہیں دی تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر غضبناک ہو جاتے ہیں۔ پھر پانچواں وہ شخص، ذہنوں میں رکھے، پچھلے جمعہ میں یہی عنوان میرا ہوا تھا کہ جو ہے پانچواں وہ انسان جو ہے نکاح کیا، بیوی کو گھر کو لے کے آیا، مگر بیوی کا نہ اس نے مہر ادا کیا، اور جو ہے بیوی پر جو ہے وہ ساری زندگی ظلم و زیادتی کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ جو اس پر غصہ ہو جاتے ہیں اور غضبناک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ظلم کرنے سے بچیں۔ کس سے بچیں بھائی؟ ظلم کرنے سے بچیں۔ چاہے ہماری بیوی ہو، یا ہمارے بچے ہوں، یا ہمارے ماں باپ ہوں، یا ہمارے کوئی رشتہ دار ہوں، دوست و اقارب ہوں، یا ہمارے کوئی خاندان والے ہوں، ہم جو ہے ظلم کرنے سے بچیں۔ کس سے بچیں؟ ظلم کرنے سے بچیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان بغیر غلطی کے، بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی جو ہے کوتاہی کے، اگر کوئی طاقتور جو ہے کسی کمزور پر جو ہے ایک مار بھی اگر مار دیتا ہے تو کل قیامت کے دن جو ہے اس مار کا بدلہ لیا جائے گا۔ اس کا بدلہ لیا جائے گا؟ جو ناحق جو اس نے دنیا میں مارا تھا نہیں، وہ ایک مار کا بدلہ کل قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ لینے والے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بھائی سب سے پہلے یہ ذہنوں میں رکھیں، ہم جو ہے قرض لے لیتے ہیں، قرض ادا کرنے کے جب قرض لیتے ہیں تو خوشی خوشی قرض لے لیتے ہیں، جب دینے کا مسئلہ آتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، اب دیتا ہوں، صبح دیتا ہوں، پرسوں دیتا ہوں، دیتاش نہیں ہوں، سالہ گزر جاتی ہے۔ دیکھیے بھائی، جوانی مل جاتا جب بڈھا ہو جاتا جب تک بھی اس کو قرض دیتا نہیں ہوں، نہیں ساتھیاں بولتی ہے ہمارے چپلاں پورے گھٹ جاتی ہے، حضرت قرض دیا نہیں، انہیں بھول جانا ہو، وہ حالت ہو جاتا ہے۔ یہ چیز ہو گئی میرے بھائی۔ ایک حدیث جو ہے اپنے ذہنوں میں رکھیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان 3 پیسے لیا، کتنے پیسے لیا؟ ذہنوں میں رکھے حدیث، یہ کتنے پیسے لیا بھائی؟ 3 پیسے۔ کتنے پیسے؟ آپ لوگوں دیکھو ہی نہیں، بہت بڑے جو ہے عمر والے ساتھی یہاں پہ موجود ہیں، 1 پیسہ 2 پیسے 5 پیسے، میں بھی 5 پیسے دیکھو ہوں، کیا بھائی؟ میں بھی 5 پیسے 10 پیسے دیکھو ہوں، میں بھی وہ زمانہ دیکھو ہوں۔ میرے بھائی کیا ہے؟ 3 پیسے ذہنوں میں رکھے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی انسان کسی انسان کے پاس سے 3 پیسے لیا، کتنے پیسے لیا؟ 3 پیسے لیا، اور وہ اس کی زندگی میں 3 پیسے وہ ادا نہیں کرا، وہ 3 پیسے اسے دیا نہیں،
تو حدیث پاک کا مفہوم اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن جس انسان کو ہم 3 پیسے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وہ 3 پیسوں کے بدلے میں 70 نمازیں، جو ہماری نمازیں جو قبول اللہ تعالیٰ کر لیا ہے، وہ 70 نمازیں 3 پیسوں کے بدلے میں اسے دے دی جائیں گی۔ کتنے پیسے؟ 3 پیسوں کے بدلے میں 70 نمازیں، جو ہماری جو نمازیں جو ہم نے پڑھی جو قبول ہو گئی، وہ 70 نمازیں 3 پیسوں کے بدلے میں دے دی جائیں گی اسے۔ اب اندازہ لگائیں میرے بھائی، اگر کسی کو ہم جو ہے ہزاروں روپے دینا ہے، یا جو ہے لاکھوں روپے دینا ہے، یا کروڑوں روپے دینا ہے، تو ان کی حالت کیا ہوتی رہے گا؟ ان کی حالت کیا ہوتی رہے گا بھائی؟ خالی 3 پیسوں کا یہ مسئلہ ہے، تو ہزاروں لاکھوں کا مسئلہ جو ہے کیا ہوگا؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی انسان دنیا میں کسی پر ظلم کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ ظالم بھی آئے گا، مظلوم بھی آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس پر اس نے دنیا میں ظلم کیا تھا، ظالم کے پاس آئے گا، ظالم کا ہاتھ پکڑے گا اور اللہ کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار، ناحق دنیا میں اس نے مجھ پہ ظلم کیا تھا، آج میرا جو ہے حساب کتاب کر۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ظلم کرنے سے بچیں۔ کس سے بچیں بھائی؟ ظلم کرنے سے بچیں۔ آج ہم لوگ سمجھتے ہو ہم نہ کون بھی کیا بھی بولنے والا نہیں، میں طاقتور، اللہ تعالیٰ میرے جسم میں جو ہے گرم خون دیکھو ہے، میں مالدار، مجھے کون کیا بھی نہیں کرتا۔ آج یہ ہم لوگ سمجھیں سو حجاج بن یوسف نام سنا کبھی آپ نے؟ حجاج بن یوسف بہت بڑا جو ہے بہت بڑا علم والا تھا۔ یہ کون تھا بھائی؟ علم والا تھا، بہت بڑا علم والا تھا۔ حجاج بن یوسف حافظ قرآن بھی تھا یہ، اور بہت بڑا علم والا تھا، اور بہت اچھے اچھے کارنامے بھی اس نے کیے ہیں۔ جو ہم قرآن مجید پڑھتی نہیں، اس میں زیر زبر پیش کس نے لگائے ہیں؟ یہ حجاج بن یوسف نے لگائے ہیں۔ زبر زیر پیش جو ہے نہیں، یہ کس نے لگائے بھائی؟ یہ حجاج بن یوسف نے یہ لگائے ہیں۔ حجاج بن یوسف نے یہ زیر زبر پیش لگوائے ہیں۔ بہت بڑا عالم تھا وہ، اور حافظ قرآن بھی تھا، اور بہت بڑا علم جاننے والا تھا۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اسے مال و دولت سے نوازا، علم سے نوازا، طاقت اور پاور اس کے پاس آ گیا، تو وہ ظالم جو ہے بادشاہ بنا۔ اور جب ظالم بن گیا، جب ظالم بادشاہ بن گیا، تو اب کیا کرنے لگا؟ ناحق لوگوں پر وہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ناحق لوگوں پر وہ ظلم کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس کے دربار میں بھرا مجمع بیٹھا ہوا ہے۔ حجاج بن یوسف کچھ بیان کر رہا ہے، کچھ باتیں کر رہا ہے، کچھ بول رہا ہے۔ وہ بولتے بولتے 2 لوگ آپس میں کچھ باتیں کر رہے ہیں، آپس میں 2 جنے کچھ باتیں کر رہی، تو فوراً اس نے حکم جاری کرا، میں بات کر رہا ہوں، وہ میرے خلاف کچھ بول رہا ہے، ایسا کرو کہ یہ دونوں کو لے جاؤ، اور دونوں کو لے جا کے دونوں کو ٹکڑے کر کے میرے پاس لے کے آؤ۔ اتنا بڑا ظالم تھا وہ۔ میرے بھائی، اسی دور کے ایک تابعی جن کا نام جو ہے سعید بن جبیر، یہ تابعی ہے، یہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ کیا نام ہے ان کا؟ سعید بن جبیر ان کا نام ہے۔ میرے بھائی، جب انہوں نے ایک مسجد میں امامت و خطابت بھی یہ کرتے تھے، ممبر پر بیٹھے ہوئے ایک مرتبہ آپ نے اعلان کیا۔ کیا اعلان کیا؟ کہ اے حجاج بن یوسف، تو لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کر رہا ہے، باز آ جا، ورنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی لاٹھی میں کوئی دیر نہیں۔ باز آ جا، اللہ کی لاٹھی میں کوئی دیر نہیں ہے۔ آپ نے ممبر پر بیٹھ کر جو ہے یہ اعلان کر دیا۔ اب وہاں پہ منافقت اور حدیث جا کے فوراً جا کر حجاج بن یوسف کو کون کی بول ڈالا، آپ کے بارے میں ایسا بولا انہیں، آپ کے بارے میں جو ہے ایسا بولے، انہوں نے جا کے بول دیا۔ تو اب حجاج بن یوسف نے حکم جاری کیا کہ فوراً انہیں میرے دربار میں بلا کے لاؤ، فوراً جو ہے حضرت سعید بن جبیر کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ حجاج بن یوسف نے کیا کہا کہ جو ہے سعید بن جبیر کو میرے دربار میں لے کے آؤ۔ فوراً حکم ہوا، تو سعید بن جبیر کو جو ہے دربار میں لایا گیا۔ جب لے کر آئے تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ آپ نے میرے بارے میں یہ کہا؟ تو سعید بن جبیر نے کہا ہاں، میں نے بالکل صحیح کہا ہے، اس لیے کہ جو ہے تو جو ہے لوگوں پر جو ظلم کر رہا ہے، تو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اسی لیے جو ہے میں نے کہا۔ تو سعید بن
जुबैर से हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, इसका बदला क्या तू जानता है? तो सईद बिन जुबैर ने कहा, मैं जानता हूँ, क्या तू मुझे मार देगा? तो हज्जाज बिन यूसुफ ने कहा, हाँ मैं तुझे जो है क़त्ल करवा दूंगा। अलगर्ज मेरे भाई, जब उनको क़त्ल करने के लिए जब लेके जा रहे थे तो सईद बिन जुबैर हंसने लगे। क्या करने लगे? हंसने लगे। जब हंसते हुए, अब जो है दुश्मन के सामने अगर कोई सामने वाला हंसा तो छोड़ता क्या? मैं उन्हें नहीं छोड़ता, और गुस्सा होगा। इन्हें बुलाया, इधर आओ, कई हंस निकल को बोला। तो इन्होंने क्या बोले? सईद बिन जुबैर क्या बोले? क्या ये हज्जाज बिन यूसुफ, मैं तेरी बेवकूफ़ी पे हंस रहा हूँ। क्या कहने लगे? मैं तेरी बेवकूफ़ी पे हंस रहा हूँ। तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है, इसलिए कि ज़िंदगी देना और मौत देना अल्लाह के हाथ में है। आज मैं जा रहा हूँ, कल तू मेरे पीछे आएगा। तो कितना बड़ा बेवकूफ़ है। अब ये जालिम जो है हज्जाज बिन यूसुफ क्या बोला? ऐसा करो, इसे मेरे सामने क़त्ल करो, इसे मेरे सामने इसे ज़ुबा करो। तो हज़रत सईद बिन जुबैर क्या करे? क़िबले की तरफ चेहरा करके लेट गए। क़िबले की तरफ चेहरा करके लेट गए, और लेटते हुए आपने ये आयत पढ़ी, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। ये आयत जो है आप पढ़कर क़िबले की तरफ जो है लेट गए, सो गए। अब जो है हज्जाज बिन यूसुफ तो पढ़ा लिखा था, इसका तर्जुमा क्या है? अब हम जो नमाज के लिए जो खड़े होते हैं, मुसल्ले को जो खड़े होते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ना भाई? ये पढ़ना सो, इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन। सबसे पहले ये हम लोग पढ़ना खड़े हो गए। सभी लोग याद है? माशाल्लाह पूरे साथ याद है। सबसे पहले ये क़िबले की तरफ खड़े होकर पढ़ना सो। जैसे ही जानिमाज के ऊपर खड़े होते नहीं, पहले ये दुआ पढ़ना सो। इन्हों भी जैसा ही लेटे ये कुरान की आयत पढ़े। हज्जाज बिन यूसुफ पढ़ा हुआ था, मेरे सामने जो है, अच्छा ऐसा करो, इसका चेहरा जो है क़िबले से जो है तब्दील करो, क़िबले से पलटाओ इसके चेहरे को। अब जो है क़िबले से जो है सईद बिन जुबैर के चेहरे को पलटाया गया, बदला गया। तो आपने और कुरान पाक की आयत पढ़ी, लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब। आप क्या पढ़ते हैं? क्या हज्जाज बिन यूसुफ, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब, जहाँ पे ये जो है मशरिक़ भी अल्लाह का है, मग़रिब भी अल्लाह का है, शमाल जुनूब चारों तरफ अल्लाह ही अल्लाह मौजूद है। ये कुरान की आयत पढ़ी तो फिर जो है वो गज़बनाक हो गया। अब जो है सईद बिन जुबैर कहने लगे, क्या कहने लगे? क्या परवरदिगार, ये जो जालिम जो है हज्जाज बिन यूसुफ जो जालिम जो है, या है परवरदिगार, मेरे बाद जो है किसी इंसान पर जो है किसी पर जुल्म ना करे। सईद बिन जुबैर के ज़बान से ऐसी बदुआ निकली मेरे भाई। उलमा इकराम फरमाते हैं कि सईद बिन जुबैर के ज़बान से ऐसी बदुआ निकली। आप कहते हैं कि ऐ परवरदिगार, मेरे बाद ये किसी पर जुल्म ना करे, उसे ऐसी सज़ा जो है इसे मुकर्रर कर दे। सईद बिन जुबैर रहमतुल्लाह अलैह को जो है भरे दरबार में जो है ज़ुबा कर दिया गया। जब ज़ुबा कर दिया गया तो क्या हुआ? पूरे दरबार में जो है खून फैल गया। इंसान एक है मगर पूरे दरबार में खून फैल गया। हद से ज़्यादा खून फैल गया। किसी ने जो है बुला के पूछा कि जो है ये इंसान को ज़ुबा किया गया है मगर खून इतना कैसा? तो मेरे भाई वो कहने वाले ने क्या कहा, जब जो है कोई इंसान किसी इंसान के मौत का वक्त करीब आ जाता है तो उसका जिस्म सिकुड़ जाता है और खून जो है सूखने लग जाता है। मगर जब ये इनका इंतकाल हुआ तो ये क्या थे? ये जो है खुददार आदमी थे, और ये जब इनको ज़ुबाह किया जा रहा था तो इनके चेहरा से जो है ये हंस रहे थे, ये खुशी से जो है दुनिया से गए हैं। मेरे भाई, जब आपको जो है शहीद कर दिया गया, दरबार ख़त्म हो गया, रात हुई, हज्जाज बिन यूसुफ जब रात में घर में जाके सोया तो सईद बिन जुबैर उसके ख्वाब में आकर कहते हैं कि हज्जाज बिन यूसुफ, मेरी कौन सी गलती थी जिसके वजह से तूने मुझे ज़ुबा किया? मेरी कौन सी गलती थी जिसके वजह से तूने ज़ुबा किया? वो जो है ख्वाब में
الفاظ ہی سعید بن جبیر کے ویسے تھے، وہ ڈر گیا۔ پھر دوسرے دن پھر جو ہے رات میں سویا تو پھر وہی خواب، تیسرے دن سویا تو پھر وہی خواب۔ میرے بھائی وہ کیا ہے، ہر دن جو ہے اس کے خواب میں سعید بن جبیر آتے رہے، تو وہ ڈر گیا، کام گیا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اسے پیٹ کا درد، پیٹ کی بیماری میں اللہ تعالیٰ نے اسے مبتلا کر دیا، پیٹ میں درد شروع ہو گیا اسے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، بڑے بڑے حکیم آئے، کوئی علاج نہیں کر سکا، اس کا کوئی علاج نہیں کر سکا۔ بادشاہ بھی تھا، طاقت والا بھی تھا، پاور تھا اس کے پاس، مال و دولت سب کچھ تھا، مگر جو ہے اس نے کیا کیا تھا، ناحق لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، ناحق لوگوں پر اس نے ظلم کیا تھا، بغیر کسی وجہ کے جو ہے سعید بن جبیر کو جو ہے اس نے ذبح کروا دیا تھا، اس نے جو مروا دیا تھا، مار دیا تھا، اس نے ظلم کیا تھا۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے جو ہے کیا کیا، اسے پیٹ کا درد جو ہے مبتلا ہوگا، پیٹ میں درد شروع ہوگا اسے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر آئے، حکیم آئے، کوئی جو ہے اس کا علاج کوئی نہیں کر سکا۔ بغداد سے، شہر بغداد سے جو ہے ایک حکیم آئے، شہر بغداد سے وہ حکیم آئے۔ جب وہ حکیم آئے تو پورا جو چھان بین کرے، پورے باڈی کو چھان بین کرے، تو جو ہے کہیں پر بھی جو ہے اسے بیماری نہیں ہے، کہیں پر بھی جو ہے اسے بیماری نہیں ہے، صرف پیٹ میں جو ہے اسے بیماری ہے۔ آپ کیا کریں، گوشت کے ٹکڑے کو لیے، یہ گوشت کے ٹکڑے کو تاگے میں بن کو کیا کرے، اس کا منہ کھول کو حلق کے اندر جو ہے وہ گوشت کے ٹکڑے کو تاگے کے ساتھ اندر ڈالے، اسے کہاں ڈالے بھائی، وہ گوشت کا ٹکڑا کیا کرے، تاگے میں اچھا گھٹو بن کو کیا کرے، اس کے حلق کے اندر سے پیٹ کے اندر وہ ٹکڑے کو چھوڑ کو باہر نکالے، تو وہ گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ جو ہے کیڑے ابل کو آئے گا، باہر کیا ابل کو ہے، کیڑے ابل کو آگے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں وہ کوئی کیڑا، اب جو ہے معمولی کیڑا ہوتا، ہم لوگوں دیکھتی نہیں، چاول میں کیڑا ہو جاتا یا ترکاری وغیرہ میں کیڑا ہو جاتا تو اجلے کیڑے ہوتی نہیں کہ بھائی اجلے ہوتی، ہرے کیڑے رہتی، دیکھیں آپ لوگوں، علماء فرماتے ہیں حجاج بن یوسف کے پیٹ سے جو کیڑا جو باہر نکالا گیا، جو کیڑے جو گوشت میں لپیٹ کر جو باہر آئے، تو وہ کوئی دنیاوی کیڑا نہیں تھا، وہ کیڑا جو ہے بچھو کے سر کا تھا، کہتے کیڑا ہو، اور کیڑا کیسا تھا، وہ بچھو کی جیسا کیڑا تھا، اور وہ کیڑے میں جو بالکل بدبودار باس، بالکل باس جو پھیل گئی، پورے محل میں جو باس پھیل گئی۔ میرے بھائی اب یہ جو حکیم جو آئے تھے وہ کیا کہنے لگے، یہ جو حجاج بن یوسف کو جو بیماری لگی ہے یہ کوئی دنیاوی بیماری نہیں ہے، یہ بیماری کسی کے بدعا کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ نے بیماری دی ہے، کسی نے بدعا دی ہے، یہ اس کی جو ہے یہ بیماری ہے۔ الغرض میرے بھائی تڑپنے لگا، تو اس نے جو ہے جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے نصیحت کی، کیا نصیحت کی، جب میں مر جاؤں گا تو رات میں مجھے دفن کر دینا۔ کہاں دفن کرنا، مجھے رات میں دفن کرنا۔ لوگوں نے پوچھا کیا تو عورت کیا کر کے پوچھا، نہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہونا میں مری ہوں، بول کو رات میں مجھے دفن کر ڈالنا۔ دیکھو نصیحت بھی کسی کرا دیکھو۔ اور پھر دوسری نصیحت کیا کرا انہیں، جب مجھے لے جا کے جب قبرستان میں دفن کرو تو میری خبر کو بالکل ہائٹ اونچی مت بنانا، میری خبر کو ہائٹ مت بنانا، دفن کرنے کے بعد جو ہے زمین دوز کر دینا، بالکل معمولی جیسا زمین ہوتی نہیں ویسا کر ڈالنا، لوگ آپ کو جو ہے پھر میری خبر کے پاس آپ کو تکلیف مجھے نہیں دینا۔ بولو دو نصیحت اگر آتا جاتے ہو۔ میرے بھائی میرا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اللہ نے مال و دولت دی، طاقت دی، پاور دیا، پھر بھی جو ہے وہ کمزوروں پر جو ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا ہی کے اندر جو ہے وہ ظالموں کو جو ہے تکلیف دیتے ہیں، یا نہیں تو جو ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے تکلیف دیتے ہیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شہادت کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ دیکھیے بھائی آپ لوگوں نے سنا نہیں، شہادت کا مرتبہ کیا ہے، خون کا یہ خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے شہید کی جو ہے کیا ہو جاتی بھائی، مغفرت ہو جاتی۔ یہ نہیں سنی سو ہم لوگ، یہ نہیں۔ اب کیا ہے، اگر کوئی پیٹ کے بیماری سے اگر مر گیا تو وہ بھی شہادت کی موت۔ کوئی جو ہے گاڑی میں فاسٹ جا رہا، سامنے والا آ کو جو ہے اسے مار ڈالا، ایکسیڈنٹ کی مر گیا تو وہ بھی ایک شہادت کی موت۔
ایک عورت ہے، بچہ پیدا ہونے کے وقت جو ہے اگر جو ہے ماں کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی شہادت کی موت ہے۔ ایک آدمی جو ہے گھر کے اندر بیٹھا ہوا ایک دم چھت گر گئی نیچے یا دیوار گر گئی، وہ بھی ایک شہادت کی موت ہے۔ کیا بھئی یہ سب کیا ہے؟ شہادت کی موتیں ہیں۔ اس کی شہادت کی 3 قسمیں ہیں، یہ بھی ایک شہادت کی موت ہے۔ کوئی آدمی ہے جو کہیں جا رہا ہے، ایک دم پانی میں گر گیا، ڈوب کے مر گیا، وہ بھی شہادت کی موت ہے، یہ ایک شہادت کی موت ہے۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آدمی ہے جو شہید ہو گیا، مگر وہ جس نے جو شہید ہوا اگر وہ لوگوں پر اپنی زندگی میں اگر اس نے کسی پر ظلم کیا ہے تو کل قیامت کے دن جو ہے وہ اپنا بدلہ ضرور دینا پڑے گا اسے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن بڑے بڑے لوگ آتی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ کون؟ بڑے بڑے لوگ بولے تو جنہوں نے نمازیں زیادہ پڑھی، پہاڑوں جیسے نمازیں لے کو آتی ہیں، پہاڑوں جیسے نمازیں لے لگاتی ہیں اور پہاڑوں کے برابر جو ہے روزے لے لگاتی ہیں اور پہاڑوں کے برابر جو دنیا میں حج جو کرے نہیں۔ ایک 8-10 دن پہلے پڑھا میں ایک ساتھی جو ہے 125 حج کر کو ہی کہتے بھائی 125 حج کر کو ہی کہتے، بڑے بڑے حج لے کو آتی کہتے ہو کیا بھائی، بڑے بڑے نیکیاں لے کو آتی کہتے۔ جب لے کو آتی تو کیا کر دی؟ دنیا میں وہ لوگ ظلم بھی کر کو رہتی، دنیا میں کمزوروں پر وہ ظلم بھی کر کو رہتی، تکلیفیں دے کو رہتی۔ تو اب وہ قیامت کے دن کیا کرتی؟ جو انہوں ظلم کرے تھے نہیں انہیں آنکھوں بولتا کرتے انہیں مجھے مارا تھا بول کو، اللہ تعالیٰ کیا کرتی؟ اس کے نمازوں کے پورے نیک لے چلے جا کر دیکھ بھیج دیتا اسے۔ اور ایک لاتا کہتے انہیں میرے ناحق جو ہے میری انہیں زمین مار کو کھایا تھا بول کو جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ کے بارگاہ میں آنکھوں نے شکایت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ کیا کرتی؟ انہیں ساری زندگی جو روزے رکھے تھے یہ روزے کا ثواب تو لے کو چلے جا بول کو اللہ تعالیٰ دیکھ بھیج دیتا ہے۔ اور ایک لاتا کہتے ناحق جو ہے مجھ پہ جو ناحق جو یہ مجھے مارا تھا کر کو اللہ تعالیٰ کو بولتا کہتے انہیں اللہ تعالیٰ کیا بولتی؟ انہیں جو ساری زندگی حجاں کر لے کو رہا اس کی جو پورے حج کا ثواب تو لے کو چلے جا کر کو اسے پورے ثواب دے کو بھیجتا تھا، پورا اس کے پورے نیکیاں ختم ہو جاتی۔ جتنے نیکیاں پہاڑوں کے برابر جو نیکیاں جو لے کر گیا تھا یہ پورے نیکیاں کیا کرتی؟ لوگاں لے کو چلے جاتی، مظلومہ لے کو چلے جاتی۔ اب بھی جو ہے لوگ آتے رہتی کرے، اب بھی لوگوں کو آتے رہتی کرتے انہیں مجھے تکلیف دیا تھا، انہیں مجھے مارا تھا، انہیں مجھے تہمت لگایا تھا، پورے جو ہے آگ مجھے پھر بھی لوگ شکایت کرتی کرتے۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کرتی؟ اب اس کے پاس نیکیاں تو ختم ہو گئے، اب کیا بھی جو ہے بیلنس نہیں ہے اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتی؟ جو آپ کو شکایت کرتا نہیں انہیں میرے ساتھ جو ہے دنیا میں ظلم کرا تھا بول کو اگر اس کے گناہ اگر ہیں تو اس کے پورے گناہ اٹھا کو اللہ تعالیٰ اسے ڈالا دے گا، پورے اس کے گناہوں کا بوجھ اللہ تعالیٰ اسے ڈالا دے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ظلم کرنے سے بچیں گے انشاءاللہ، ظلم کرنے سے بچیں۔ ظلم کیا ہے؟ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر جو ظلم کرے گا کل قیامت کے دن پل صراط کے راستے پر وہ گزر نہیں پائے گا، پل صراط کے راستے سے وہ ہرگز نہیں گزرے گا۔ اس لیے میرے بھائی کیا ہے؟ ظلم کرنے سے بچیں۔ قیصر و کسریٰ نام سنا کے بھی آپ لوگ، قیصر و کسریٰ ایک حکومت چلی ہے، یہ ملک فارس میں ہے یا ملک روم میں ہے۔ قیصر و کسریٰ ایک جو ہے وہاں کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کے لیے ایک استاد کو مقرر کیا، ایک حضرت کو مقرر کیا۔ کیا بولا بادشاہ حضرت کو؟ میرے بچے کو اچھا پڑھا لکھا کو جو ہے اچھی تربیت دیو کو بولے۔ تو حضرت کیا کرتے؟ روز جاتے اس کے محل میں جا کو پڑھاتے۔ جب وہ شہزادے کو بادشاہ کے بیٹے کو اچھا پڑھائے، عالم بنائے، حافظ بنائے، فاضل بنائے، اچھا تربیت یافتہ بنا دلے، پوری ٹریننگ دے دلے، پوری پڑھائی پڑھا دلے، پڑھانے کے بعد جو ہے کیا کرے حضرت؟ اب جو بچے کی جو فراغت کا وقت آیا حضرت کیا کرے؟ وہ بادشاہ کے بیٹے کو شہزادے کو بلا کو کلیہ پر 2 تماچے مارے گا۔ کیا کرے؟ کلیہ کے اوپر 2 تماچے زور سے 2 مارے گئے۔ کسے؟ شہزادے کو۔ وہ بھی کسے مارے سو بھائی؟ شہزادے کو 2 مار ڈالے کلے کو۔ اب انہیں
اب بادشاہ کو جا کو شہزادہ بولا تو بادشاہ چھوڑتا کہ حضرت کو چھوڑتا کہ بھائی نہیں چھوڑتا، کیوں رہے آ جاتا نہیں. تو کیا کرا، اب یہ جو بچہ جو تھا، جو شہزادہ جو تھا، دل کے اندر وہ دشمنی رکھ لیا. کہاں رکھ لیا؟ دل کے اندر ہی دشمنی رکھ لیا انہیں. جو بادشاہ کا جو بیٹا جو شہزادہ جو تھا، دل کے اندر دشمنی رکھ لیا. کئی سالوں کے بعد بادشاہ کا انتقال ہوا. باپ کے بعد وہ شہزادہ، وہ جو بیٹا تھا وہ جو ہے اب جو ہے بادشاہ بن گیا. اب کیا ہوا؟ بادشاہ بن گیا. وہ جو بچہ جو تھا، وہ شہزادہ جو تھا نوجوان ہوا. باپ کے انتقال کے بعد بیٹا جو ہے کیا ہوا؟ بادشاہ بنا. سب سے پہلا فیصلہ استاد کا رکھا انہیں. کون سا رکھا؟ پہلا فیصلہ جب پہلی بار جا کے جو بادشاہ جو شہزادہ جا کے جو تخت پہ بیٹھا تو سب سے پہلا فیصلہ اپنے استاد کا رکھا انہیں، اپنے حضرت کا رکھا. بلا کے لو حضرت کو کر کے بولا. کسے بیٹھتے ہی دربار میں پہلا فیصلہ کس کا؟ پہلا فیصلہ کس کا؟ حضرت کا. حضرت کو بلا کو لے تو یہ جو بادشاہ جو تھا وہ پوچھا انہیں. کیا پوچھا؟ کہ مجھے ناحق میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی، میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، میں نے کوئی جو ہے کوئی جو ہے میں نے کوتاہی نہیں کی تھی، کوئی میں نے غلطی نہیں کی تھی. بغیر غلطی کے، بغیر کوئی جرم کے آپ نے مجھے 2 مارے تھے. وہ مارنے کی وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب دیو آج کر کو جو ہے بادشاہ بولے حضرت کو. تو کیا بولے حضرت؟ کیا بولے؟ مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ تیرے باپ کے انتقال کے بعد تو بادشاہ بننے والا ہے. حضرت کیا جواب دیے؟ مجھے معلوم تھا کہ تیرے باپ کے انتقال کے بعد تجھے جو ہے تو بادشاہ بننے والا ہے. میں نے تجھے اس لیے مارا کہ جب تو بادشاہ بنے گا، تیرے سامنے جب فیصلے آئیں گے، میں نے تجھے اس لیے مارا کہ تجھے مظلوم پر، لوگوں پر تو ظلم نہ کرے. کس پر ظلم نہ کرے؟ لوگوں پر ناحق تو ظلم نہ کرے، اسی لیے میں نے تجھے 2 مارے تھے. میرا بھائی وہ بادشاہ خوش ہو گیا. علماء اکرام کتابوں میں یہ واقعہ لکھے ہیں، جب تک وہ استاد، جب تک وہ حضرت زندہ رہے، جب تک جو ہے وہ بادشاہ نے جو ہے ہر مہینہ ان کے لیے جو ہے ماہانہ جو ہے وظیفہ اس نے مقرر کر دیا.